جی ناظرین السلام علیکم. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پلمبر نے ویژن بنایا, اس پہ دن رات محنت کی, یہاں تک کہ اس کو ایک دن میں $100 ملین ملے, آپ کو کہ شیخ صاحب جھوٹ. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ سڑکوں پہ گھومنے پھرنے والے نے دن رات محنت کی, ویژن کے پیچھے لگا رہا, اس وقت اٹھا جب لوگ سوئے رہتے تھے, تو آج وہ مہنگی ترین گاڑیوں میں گھومنے پھرنے کے ساتھ دنیا میں مشہور ہے. آپ کو کہ شیخ صاحب جھوٹ. پہلے جو میں نے مثال دی ہے نا پلمبر کی, اس کا نام ہے کونر مکگریگر, جو کہ UFC کا چیمپئن ہے. پر مسلمان ہے, ایک ایسا مسلمان جس کو کسی نے آج تک شکست نہیں دی, جو اپنی ہر جیت پہ نسبت اللہ کی طرف دیتا ہے, شہادت کی انگلی اٹھا کر کفار کے سامنے کہتا ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی ذات. میں بات کر رہا ہوں خبیب کی. آج تک اس کو کوئی شکست نہیں دے چکا, اس نے ہمیشہ سب کو شکست دی. اس میں اتنی ڈٹرمینیشن تھی, اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے اپنے ساتھ اپنے جوان کو کھڑا کیا جس کا نام ہے مسلم. آج وہ بھی دنیا میں راج کر رہا ہے, پیسہ کما رہا ہے, ویژن کے پیچھے لگے رہے, ڈٹے رہے, کامیابی کو چھونے کے لیے دن رات سٹرگل کیا. سڑکوں پہ گھومنے والے کی مثال مائک ٹائسن, سڑکوں پہ گھومنے والوں کی مثال رونالڈو. ایک ایسی خاتون جس نے 400 کتابیں لکھی, 400 کتابوں میں ناکام اور ریجیکٹ ہونے کے باوجود ہمت نہیں آ رہی, ایک کتاب لکھی ہیری پوٹر, اربوں روپے کمائے. 60 سال کی عمر میں انسان مرنے کا سوچتا ہے. اس فوجی نے عزم کیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, 60 سال کی عمر کے بعد کامیابی دی. اگر کفار کو اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتا ہے, اگر وہ اپنے کاروبار اور اپنے ویژن میں کانسٹنٹ ہے, پرسسٹنٹ ہے, ویژنری ہے, تو ہمارے پاس تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. ہمارے پاس قرآن پاک ہے ہدایت کے طور پہ. آپ لوگ ہمت ہار گئے ہو. آج جب میں لفظ کی مثال لوں, میں نے ان تمام لوگوں کو دیکھ کر موٹیویٹ میں ہوا. میری اصل موٹیویشن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. لیکن ہم جب فیس بک پہ آتے ہیں, سکرولنگ کرتے ہیں, تو میں فیس بک پہ سکرولنگ سیکھنے کے لیے کرتا ہوں. زندگی کا موڈ میرا تبدیل ہوا کووڈ میں. آج میں ویڈیوز بتاؤں گا. آج میں اپنے تمام یوٹیوب ویورز کو معذرت کرنا چاہتا ہوں. آپ کی وجہ سے اللہ نے مجھے سلور بٹن دیا ہے, اور اس سلور بٹن کو آپ نے اس لیے مجھے اس نوبت تک پہنچایا کیونکہ میں انفارمیشن شیئر کرتا تھا. میری ویڈیوز انفارمیٹیو تھیں. میں لو برڈز کے پیرنٹس کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا, میں کیپنگ کے متعلق باتیں کیا کرتا تھا. آج اگر لو برڈ اس مقام پہ پہنچا ہے تو اس میں درجنوں وجوہات ہیں. ان وجوہات میں سے ایک وجہ میرے جیسے سینئرز کا ڈیمانڈ کریٹ نہ کرنا ہے. ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ ہمیشگی یہ جو ابد کی صفت ہے یہ صرف اللہ کے ذات کی ہے. کوئی کام یا کوئی انسان اس دنیا ہمیشہ اپنی طاقت اور اپنی عروج میں نہیں رہے گا. لو برڈز میں جو ہم نے پیک دیکھا ہے, کیا وہ دوبارہ آ سکتا ہے؟ بالکل آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتے ہیں. کوئی چیز اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. جس انسان کو نطفے سے بنایا, آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا, دنیا کو کن کہہ کر وجود میں لایا, اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ایک حدیث قدسی میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہوں جس طرح کا وہ گمان میرے ساتھ رکھتا ہے. اگر وہ پازیٹیو سوچے گا تو اس کے ساتھ پازیٹیو ہوگا, جو نیگیٹو سوچے گا اس کے ساتھ نیگیٹو ہوگا. ایک بندہ روزانہ اٹھ کر کہتا ہے یار یہ کام ایک بوجھ ہے, یہ ایک مصیبت ہے, مجھ سے تو برڈ بکنا نہیں ہے, میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتا, اس کی زندگی میں وہی کچھ ہوگا. پھر آپ کو ارد گرد بندے بھی ایسے ملیں گے جو آپ کو روزانہ ڈی موٹیویٹ ہی کریں گے. وہ کہیں گے کام چھوڑو یار, اس کام میں فائدہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کو کام میں آئے ہوئے چند مہینے نہیں ہوتے. آج سے میں اپنی تمام ویڈیوز کے اندر آپ کو گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر نوید شیخ 15 سال ڈٹا رہا تو وہ کیسے ڈٹا رہا, اپنے آپ کو مینٹلی فٹ کیسے رکھا, اپنے آپ کو اسپرچولی کیسے فٹ رکھا, اپنے آپ کو روزانہ موٹیویٹڈ کیسے رکھتا ہوں, یہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا.
کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر لے. ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ 99% دنیا جو اس لو برڈ انڈسٹری میں ایویکلچر میں آئے ہیں وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کر آئے ہیں. آپ کو آج تک کوئی ایسا بندہ ملا ہے جس نے کہا ہو میں ایک فلاں شو پہ گیا تھا, شو دیکھ کر میرا بھی دل کیا کہ میں بھی لو برڈز لگاؤں, یا میں کسی کے گھر گیا تھا میں نے وہاں پہ ٹرافیز دیکھی, ٹرافیز دیکھ کر میرا دل کیا میں بھی لو برڈز میں آؤں. پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہم ویڈیوز دیکھ کر اس کام میں آئے. اگر ہم پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں آج کل ویڈیوز کس موضوع پہ بن رہی ہیں؟ لو برڈ کو کچھ نہیں ہوا, لو برڈ اٹھے گا, لو برڈ بکے گا, نیگیٹیوٹی والے نیگیٹیوٹی چھوڑ دو یار. بندہ کہتا ہے یار لگتا ہے کشتی ڈوب رہی ہے ان سے تو ہٹیں. ڈیمانڈ ہی کریٹ نہیں ہوئی. غلطی تسلیم کرنے والا بہترین بہادر انسان ہے. اللہ تعالیٰ ان غلطیوں کو ریکٹیفائی کرے. ہم نے 2 سالوں میں برڈز کے اوپر بات کرنے کے بجائے اپنا لائف سٹائل دکھایا, اپنے گھر دکھائے, اپنی گاڑیاں دکھائیں, اپنی خوراک دکھائے, کھانے دکھائے. 1,24,000 سبسکرائبرز میرے کھانے دیکھ کر نوید شیخ کو نوید شیخ نہیں بنایا. میری گاڑیاں, میرے گھر, میرے بنگلے, میری مال دولت, میری طاقت دیکھ کر نوید شیخ کو سپورٹ نہیں کیا, میری انفارمیٹیو ویڈیوز کی وجہ سے. تو آج میں عزم کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں اپنے تمام سبسکرائبرز سے, جس لیے آپ نے مجھ سے محبت کی, پسند کیا, پیار دیا, میں اس ٹریک پہ دوبارہ چلنے لگا ہوں اور میں وہی کام کرنے لگا ہوں جس میں سب کے لیے بہتری تھی. جو لوگ کہتے ہیں چونا پرو میکس آ گیا, او لٹیرا آ گیا دوبارہ میدان میں, او یہ لوٹنے لگے ہیں, انہوں نے بڑا یہ کیا وہ کیا. آپ سے ریکویسٹ کروں گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی موقع پہ کوئی غلطی کی ہے یا آج بھی اگر ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے, آپ آئیں مجھ سے رابطہ کریں, مجھ سے ملیں, میری غلطی کو درست کریں, میری اصلاح کریں. میں اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتا ہوں, میں اس ہابی کی بہتری چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سب کا برڈ بکے, صرف نوید شیخ کا نہیں. اس بات کو دنیا تسلیم کرتی ہے کہ نوید شیخ اگر کوئی ویڈیو بنائے تو اس کا ایک رسپانس آتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں تہیہ میں نے شروع کیا, پھر اس وقت میں نے سوچا کہ لوگوں نے روزے رکھنے ہیں, آگے چھوٹی عید آنی ہے, پھر اس کے بعد ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے دن آنا ہے. مارکیٹنگ کا فائدہ نہیں ہے. 2-2.5 مہینوں کے اندر بریڈنگ سیزن شروع ہے, اپنے کام پہ میں جاری ہوں. یوٹیوب پہ میں نے کامنٹس نہیں پڑھے, میں جواب نہیں دیتا تھا, بہت غلطیاں ہوئی ہیں مجھ سے. آج میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئیں مل کر اس لو برڈ کو دوبارہ پرواز دیں. کوئی کام اس دنیا میں مشکل نہیں ہے. جن لوگوں نے لو برڈ کو اٹیک کیا, لو برڈ کو اٹیک کرنے سے آپ کی تمام انڈسٹری ہل گئی ہے. آج کوئی برڈ نہیں بک رہا, کوئی برڈ. آج کوئی دانہ نہیں بک رہا, آج کوئی دوائی نہیں بک رہی, آج اس حساب سے ڈی این ایز نہیں ہو رہے جو ہونا چاہیے تھے, صرف ایک لو برڈ کو ہلا کر. آج پورے ایویکلچر کو اندازہ ہو چکا ہے کہ لو برڈ کو گرانا, لو برڈ کو ہلانا, لو برڈ کو یوں کرنا ایک ہماری بہت بڑی غلطی تھی. آئیں اپنی غلطی کو تسلیم کریں. اگر آپ اس ایویکلچر کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور بھی ضرور آئیں مل کر کریں. اگر نہیں کر سکتے تو لہٰذا اپنے زبان کو لگام دیں, کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے میری دنیا, میری زمین پہ رہ کر میرے بندوں کے لیے کیا آسانی کی تھی یا مشکلات پیدا کی. تو آئیں مل کر عزم کریں کہ ہم کچھ کریں. بہت سارے لو برڈ فینسیئرز ہیں, بریڈرز ہیں, ٹریڈرز ہیں جو کہ ویڈیوز نہیں بنا سکتے, جو کہ گفتگو نہیں کر سکتے, تو وہ ایویکلچر کو کیسے پروموٹ کریں؟ میں نے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اس لنک کو دنیا کے ساتھ شیئر کریں, واٹس ایپ گروپس میں گھمائیں. جتنے لوگ میری ویڈیوز اور سینئرز کی ویڈیوز کو دیکھیں گے دوبارہ وہ شوق بحال ہوگا. لیکن یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ کام پرواز پکڑے گا, اس دفعہ ہم نے کنٹرول کرنا ہے. برڈز کو اوور پرائس نہیں بکنے دینے, آرٹیفیشل قیمتوں پہ اس کا ہائپ کریٹ نہیں کرنا. یہ ریئلسٹک قیمتوں پہ بکے, انٹرنیشنل ریٹس کے حساب سے. باقی باتیں بعد میں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے اس عمل سے بہتری آئے گی, کامنٹس میں ضرور اپنا رائے شیئر کیجئے. تھینک یو.